بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور حکومت تاریخ میں عدل و انصاف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک نیک دل، خدا ترس اور رعایا کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے تھے۔ ان کی پرورش اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی تھی اور ان کے فیصلے ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں کسی بھی مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، چاہے مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ وہ اس کی تہہ تک پہنچ کر انصاف کا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی یہ عادت نہ صرف ان کی رعایا کے دلوں میں جگہ بناتی تھی، بلکہ ان کے دشمن بھی ان کی دیانت کے قائل تھے۔ ایک دن سلطان کو اطلاع ملی کہ ان کے علاقے میں ایک درویش ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی دعا اور تھوک میں شفا ہے۔ یہ بات سلطان تک پہنچنے کے بعد انہیں سکون نہ آیا۔ انہوں نے فوراً دربار میں حکم جاری کیا کہ اس درویش کو بلا کر لایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں سلطان کے دربار میں درویش حاضر ہوا۔ درویش کا لباس سادہ اور چہرہ نورانی تھا۔ وہ سکون کے ساتھ سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے نرمی سے اس سے پوچھا، ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تمہارے پاس شفا کی طاقت ہے، کیا یہ درست ہے؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اگر میرے ذریعے کسی کو آرام ملا ہے تو یہ صرف اس کا کرم ہے۔ سلطان نے درویش کو قیمتی تحائف پیش کرنے کی پیشکش کی، لیکن درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ چیزیں مل بھی جائیں اور دل کا سکون نہ ملے تو یہ سب بیکار ہیں۔ یہ سن کر سلطان متاثر ہوئے اور درویش کے الفاظ ان کے دل میں اتر گئے۔ چند دن بعد سلطان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ شاید قید خانے میں کسی بے گناہ کو ناحق سزا دی گئی ہو۔ اس بات نے سلطان کو سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ رات کو وزیر کے ساتھ سادہ لباس میں قید خانے پہنچے تاکہ خود حالات کا جائزہ لے سکے۔ قید خانے کے حالات بہت خراب تھے۔ قیدیوں کی حالت زار دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا۔ وہ ایک ایک قیدی سے ملے اور ان کی کہانیاں سنی۔ ایک کونے میں انہوں نے ایک نوجوان خاتون کو پایا جو بہت کمزور اور پریشان تھی۔ خاتون نے سلطان کو بتایا اسے چوری کے الزام میں قید کیا گیا تھا، لیکن وہ بے گناہ ہے۔ 8 مہینے سے وہ یہاں قید ہے اور اس دوران اس کی عزت بھی پامال کی گئی ہے۔ وہ اب حاملہ ہے اور شدید صدمے میں ہے۔ یہ سن کر سلطان کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً سپاہیوں کو بلا کر پوچھا کہ قید خانے میں یہ ظلم کس نے کیا، لیکن کوئی بھی سپاہی اعتراف کرنے کو تیار نہ ہوا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو دربار میں لے جائیں گے۔ اگلے دن سلطان نے تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے سختی سے کہا، اگر مجرم سامنے نہ آیا تو تم سب کو سزا دی جائے گی۔ سپاہیوں نے انکار کیا، لیکن سلطان نے اپنی حکمت عملی سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے اور جو شخص گناہ گار ہوگا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر مجرم خوف زدہ ہو گیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ سلطان نے گناہ گار کو سخت سزا دی اور اعلان کیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ انہوں نے قیدی خاتون کو آزاد کر دیا اور اس کے لیے رہائش اور مالی مدد کا بندوبست کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ حکمران کو اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف پسندی آج بھی ایک مثال ہے۔ ان کا یہ قول ہمیں یاد رکھنا چاہیے، دل اس سے لگاؤ جس نے دل بنایا، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ یہ کہانی اب بھی کئی لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ انصاف اور دیانتداری وہ ستون ہیں جن پر ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے۔